اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وحضرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والصلاۃ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم، لطف و احسان کہ اس نے ہمیں محفل میلاد مصطفیٰ سجانے، اس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ 100 بار مبارکباد کے مستحق ہیں محترم المقام عزت مآب پروفیسر محمد امین چودھری صاحب، محترم مولانا محمد اکبر علی نقشبندی صاحب، جملہ تحریک منہاج القرآن کے رفقا، عہدیداران و وابستگان، انجمن عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ ذمہ داران وابستگان، بالخصوص تحریک منہاج القرآن ہیلان یونین کونسل کے صدر محترم محمد رفیع ساجد صاحب اور محترم ماہر محمد وسیم احمد صاحب اور ان کی جملہ ٹیم، جنہوں نے پورے مہینے کے پروگرام ترتیب دیے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذاتی مصروفیات کو ترک کیا اور ہر روز مغرب کے بعد ہی وہ محفل سجانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور عشاء کے بعد آپ کو بلا لیتے ہیں اور سب مل بیٹھ کے تو رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب کائنات نے ہمیں بن مانگے، بغیر محنت سے، بغیر ریاضت سے، بغیر کسی چیلے اور وظیفے کے بن مانگے ہمیں انسان بنا دیا۔ صرف انسان نہیں بنایا، صاحب ایمان نے بنایا۔ ہر روز بیٹھتے ہیں اور مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو کتنا قریب ہے، تو چاہتا تو گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، مگر تو نے کرم کر دیا کہ ہمیں احسان تقویم کا تاج پہنایا۔ یہ تیرا کرم ہوا، اور کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ تو چاہتا تو دور جنگل میں پیدا کرتا جہاں ایمان کی خبر ہی نہ پہنچتی۔ آدم علیہ السلام آئے یا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام آئے، جنگل میں کوئی خبر نہ پہنچ سکتی۔ تو نے کمال کر دیا اور کمال کا فضل کیا کہ تو نے ہمیں وہاں پیدا کیا جہاں صاحب ایمان بستے تھے، تیرے ماننے والے بستے تھے، اور ہمیں تو نے دولت ایمان سے سرفراز کروایا۔ پھر کرم کی انتہا تب ہوئی کہ جب تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی اور غلام بنایا۔ یہ فضل ایسے ہے ساری زندگی بیت جائے ان 3 کرم نوازیوں پر تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو محفل سجائی جاتی ہے بیسیکلی اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر پیش کریں کہ مولا تو نے کرم کیا، ہمیں انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا اور مصطفیٰ جان رحمت کا امتی اور غلام بنایا۔ پھر جنہیں توفیق ہوتی ہے وہ آتے ہیں اور باوضو صاف ستھرے دل و دماغ اور لباس کے ساتھ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور مل بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مولا
جن پر تو نے لقد من اللہ علی المؤمن اذ بعث فیہم رسولا، جن ایمان والوں پر تو نے احسان جتلایا تھا وہ تیرے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے بیٹھے۔ تو 7 بار مبارک کے بعد کے مستحق ہیں تحریک منہاج القرآن، ہینا والے، انجمن عاشقان رسول، اور پھر ان کے نیچے جملہ رفقاء و مستدان۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمت، سب کی کاوش، سب کی نوکری اور حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری محافل کا ہمیشہ حصہ ہوتے رہے۔ محترم چودھری محمد رشید صاحب، اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں دین کے لیے، دین کی سوچ کے لیے، دین کی فکر کے لیے، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے میں اور محترم شیخ تصور اقبال قادری ہم یاد کر رہے تھے، حاجی اسلم باجوہ صاحب ہوتے تھے، قبلہ والد محترم علامہ حافظ عبدالعزیز نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر قریب آ جائیں تو چودھری محمد رشید صاحب۔ ایسے تھوڑے لوگ ہیں کہ جو دین کا پہرا دیتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں نہیں آتا مسجد میں، کیوں نہیں آتا، وہ جاتا کدھر ہے؟ حالانکہ دین اس کا، ایمان اس کا، عقیدہ اس کا، جنت اور دوزخ کا معاملہ اس کا، مگر وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ فلاں کا کیا بنا، فلاں کدھر جاتا ہے۔ یہ تھوڑے لوگوں کو فکر نصیب ہوتی ہے، جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے سوچتے ہیں۔ اپنے لیے تو جانور سوچتا ہے کہ میں نے آج کھانا کہاں سے، آج لیٹنا کہاں پر ہے۔ اللہ کے بندے کی شان تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ چودھری محمد رشید صاحب سابقہ کونسلر، مرحوم و مغفور، نفر اللہ برکتہ، غفر اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے بہت خدمت کی، مسجد کی، دین کی، اہل سنت و جماعت کی۔ تھوڑے لوگ ہیں اہل سنت کا پہرا دینے والے جو ہیڈا میں نظر آتے ہیں۔ یہ بڑا دکھ ہے۔ اللہ سلامت رکھے رفیع صادق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، جو اس فکر میں ہے، بہرحال اس فکر میں ہے کہ لوگوں کے عقیدے بچ جائیں، لوگوں کے عقیدے بچ جائیں۔ عمل میں کبھی بیشی وہ ابھی قبلہ شیخ صاحب فرما رہے تھے، تصور اقبال قادری صاحب کے باجی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ یہ عمل ممکن نہیں کہ بندہ سارے کر دیتا، عمل ممکن نہیں کہ سارے کر دیتا، سارے چندے ہو، یہ ممکن نہیں۔ پھر کچھ تو ممکن ہے نا، وہ جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ تیرا عقیدہ تو ستھرا ہو، تو خدا اور مصطفیٰ کا ماننے والا تو ہو، حضور علیہ السلام کے گھر والوں، اہل بیت طہار کے حقداروں میں تو ہو، حضور کے صحابہ اور اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والا تو ہو، تیرا عقیدہ ستھرا ہو، یہ تو پاسبل ہے، اس میں تو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ عقیدہ ستھرا رکھنے کے لیے تو کچھ نہیں کرنا پڑتا، سوچ اور فکر کو ستھرا کرنا ہے تمہیں۔ اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان جملہ ساتھیوں کی جو ہمیشہ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، اہل سنت کی عقائد کے تحفظ کی توجہ اور کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو آباد رکھے، ان کے گھروں کو آباد رکھے، ان کے دلوں کو آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے بڑا خوبصورت ایک مضمون سلیکٹ کیا ہے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ جب سماعت فرمائیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ سن رہے ہیں، اور جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نہیں سن رہے تو اسی جگہ پر مضمون میں کلوز کر دوں گا۔ مجھے پتہ ہے کیسے کلوز کرنا ہے، میں الحمدللہ 10 منٹ میں بھی کلوز کر سکتا ہوں، میں 2 گھنٹوں میں بھی کلوز کر سکتا ہوں۔ تو اس چیز کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی کہ پتہ نہیں بڑھنا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، مگر آپ جب سنیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان
وضاحت فرمائی کھلے لفظوں میں. تو سارا قرآن حضور کی نعت ہے مگر وہ تلاش کرنی پڑتی ہے. مگر کچھ الفاظ ایسے ہیں, کچھ مقامات ایسے ہیں جو کھلے الفاظ میں یہ بتاتے ہیں کہ خالق کائنات کی محبوب کی عظمت اور شان کیا ہے, جو کھلے لفظوں میں بتاتے ہیں. ان مقامات میں سے یہ وہ مقام ہے جو ہم تقریروں میں کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. میری آج کوشش ہوگی کہ میں ان میں سے صرف ایک لفظ لوں اور اس پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات اور معلومات عرض کروں اور ایسے عرض کروں کہ سبق ہو اور وہ ہمیں یاد ہو جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی, اے نبی. یا بھی عنوان ہے پورا, ایھا بھی پورا سبجیکٹ ہے. النبی تو نبی ہے, اس پر تو ہزاروں کتابیں لکھی گئی. ہم اس سے آگے چلتے ہیں. انا ارسلناک, بھیجا ہم نے آپ کو, شاہدہ, شاہد بنا کر. تو ہماری گفتگو کا عنوان ہے شاہدہ, مانا مفہوم. اللہ پاک نے یہ 22واں پارہ ہے, سورۃ الاحزاب ہے اور آیت نمبر 45 کی ابتدا ہے. اللہ کریم نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی, اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ تو کمال ہے نا, مگر وہ سب تو نہیں ہے, ایک تاکہ سمجھیں پتہ چلے گل ہوئی کیڑی سبجیکٹ دے اوتے تے کی ہوئی ہے, کیا کرتے وہ کی ہے. انشاءاللہ پتہ لگے گا وہ کی. اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. پہلے درجے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ مولا تو نے مصطفیٰ جان رحمت کو شاہد بنایا. شاہد کس کے لیے بنایا؟ حضور شاہد ہے تو کس کے لیے شاہد ہے؟ پھر دیکھیں گے شاہد کہتے کسے ہیں. حضور شاہد ہے. میں نے عرض کیا کہ اپنے عقیدے کی بھائی حفاظت کر, عقیدے کی حفاظت کر. یہ عقیدے کی حفاظت کے لیے پھر میں سوچ کے کہ ہیلا میں جا رہا ہوں, ہیلا ظاہرہ میں جانتا ہوں کہ کون سا سبجیکٹ بیان کیا جائے کہ عقیدے کی حفاظت کے زیادہ حفاظت کے لیے مواد مل سکے. تو سوچ کے پھر یہ بہرحال مضمون میرا سلیکٹ ہوا, اسے بیان کرتے ہیں. اس میں زیادہ مواد ہے آپ کی جو گوشت گزار کر سکوں. تو پہلی بات, آپ میرے ساتھ ساتھ آپ چلے مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. پہلا قدم یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. کیا بنا کے بھیجا؟ شاہد. ہم نے عرض کی مولا تو بتا, تو نے مصطفیٰ جان رحمت کو شاہد تو بنایا ہے, کس کے لیے شاہد بنایا؟ کافرہ واسطے, مشرکاں واسطے, اونا واسطے, اینا واسطے, کس کے لیے شاہد بنایا؟ تو چونکہ قرآن ہے اور قرآن کا معنی اور مفہوم ملے گا قرآن کی تفسیر سے, تو جب تفاسیر کی طرف ہم متوجہ ہوئے تو ہم نے دیکھا جلالین کے اندر اس کا معنی بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا. ہمارے سوال کا جواب تفسیر جلالین صاحب جلالین نے دیا. ہم نے عرض کیا کہ مولا تو نے مصطفیٰ جان رحمت کو شاہد بنا کے بھیجا, تو ہی بتا کہ شاہد کس کے لیے تو نے شاہد بنایا. تفسیر جلالین وہ کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا علی من ارسلت الیہم. حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. اللہ کس کے لیے شاہد بنایا؟ فرمایا جس کے لیے تمہیں رسول بنایا, جس کا تمہیں رسول بنایا اس کا میں نے تمہیں شاہد بنایا. سٹیپ بائی سٹیپ اللہ فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو شاہد بنایا. اور یہ بڑا پیارا مضمون ہے نا, لوگوں نے نہیں دسیا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کو میں نے شاہد بنایا. فرمایا انا
شاہدہ. حبیب ہم نے تمہیں شاہد بنایا. اللہ جن کو شاہد بنایا ان سے نہیں پتا ہے وہ میں شاہد بنایا ہے. ایک آدمی کسی اور ان سے آئی نا آپ سن لو میں نے محبوب کو شاہد بنایا. جسے پہلے ہی پتا ہے تو اسے بتا رہا ہے کہ میں نے شاہد بنایا. فرمایا ہاں یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی مانے یا نہ مانے مجھے تو پتا ہے میں نے شاہد بنایا اور مصطفیٰ کو علم ہے کہ مجھے شاہد بنایا. مطلب میٹر نہیں کرتا کہ کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ میٹر ہی نہیں کرتا. میں نے شاہد بنایا, بابو کو تمہیں شاہد بنایا. کوئی بنتا ہے تو بسم اللہ, کوئی نہیں بنتا تھے اللہ کو نام کوئی فرق انا ارسلناک کا تمہیں شاہد بنایا. ہم نے عرض کی مولا شاہد تم نے کس کے لیے شاہد بنایا؟ فرمایا الا من ارسلت الیہ, جس کا تمہیں رسول بنایا اس کے لیے تمہیں شاہد بنایا. اللہ تم نے محبوب کو شاہد بنایا, کس کا شاہد بنایا؟ فرمایا جس کا رسول بنایا. کل پھر میں ڈوڑ گئی مولا پھر تم نے مصطفیٰ کو کس کا رسول بنایا؟ تو نے محبوب کو شاہد بنایا. شاہد ہوتا تو انہیں بات چرس کر رہے ہیں. تو نے محبوب کو شاہد بنایا, کس کا شاہد بنایا؟ فرمایا جس کا رسول بنایا. علامہ نور سے کوئی نہیں, جس کا رسول بنایا. میرے اللہ تو بتا کہ تو نے مصطفیٰ جان رحمت کو کس کا رسول بنایا؟ فرمایا تو پھر قرآن پر نامہ پارا نامہ رکھو. رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یا ایھا الناس, اے لوگو, اے نسل بنی انسانیت, اے ساری انسانیت. یا ایھا الناس انی رسول اللہ, حضور فرما رہے ہیں اے ساری انسانیت بے شک اللہ نے مجھے تم سب کے لیے رسول بنایا. اے انسانیت اللہ نے مجھے انسانیت کے لیے رسول بنایا. ہم نے اس کی کھولا بس حضور رسول بن کے آئے, کس کے رسول بنے؟ فرمایا ساری انسانیت کے رسول بنے. حضور ساری انسانیت کے رسول بنے بس. فرمایا نہیں, قرآن کی وضاحت وہ جو مصطفیٰ جان رحمت کرے, قرآن کی تشریح وہ جو حضور ارشاد فرمائے تو حضور آپ ارشاد فرمائے. فرمایا لوگوں سنو, مسلم شریف اور سے تو الی الخلق کافہ. فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا نامہ سپارا نامہ رکھو کہ مجھے رسول بنا کے بھیجا, کس کے لیے رسول بنایا؟ قرآن نے فرمایا ساری انسانیت کے لیے رسول بنایا. فرمایا وہ ابتدائی مقام تھا جو اللہ نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں اس کی انتہا بتاؤں. حضور انتہا کیا ہے؟ فرمایا ابتدا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسول ساری انسانیت کا بنایا, اور انتہا یہ ہے کہ اور سے تو الی الخلق کافہ, جس چیز کو رب لم یزل نے پیدا کیا ہے, ہر اپنی پیدا کی ہوئی چیز کا اللہ نے مجھے رسول بنایا. ابھی تو ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. ہم نے اس کی مولا تو نے محبوب کو شاہد بنایا, کس کے لیے شاہد بنایا؟ قرآن کریم نے بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنایا. تفسیر قرآن کریم کی جب ہم نے پڑھی تو اس میں پتا چلا, عرض کیا مولا مصطفیٰ جان رحمت کو کس کا تو نے شاہد بنایا؟ تفسیر جلالین والے بولے, انہوں نے کہا کہ من ارسلت الیہ, جن کا رسول بنایا ان کا شاہد بنایا. اور تسی پتا کر لو وہ حضور جدے رسول نے انہیں شاہد نے. ہم نے پھر قرآن کی طرف رجوع کیا. قرآن نے کہا مصطفیٰ جان رحمت کو ساری انسانیت کا رسول بنایا. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنایا. قرآن اور سنت کو ملایا
حبیب ہم نے تمہیں شاہد بنایا. مولا کس کا شاہد بنایا؟ فرمایا کس کا کیا، کس کا پوچھتے ہو؟ جس کو میں نے خلق کیا، میری ساری مخلوق کا میں نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا. اب اگلے سٹیپ میں چلے جائیں. پہلی بات مکمل ہوئی، حضور شاہد بن کے آئے، ساری مخلوق خدا کے لیے شاہد بن کے آئے. اب شاہد کہتے کسے ہیں؟ شاہد بن کے آئے، ساری مخلوق کے لیے شاہد بن کے آئے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ اب جب ہم کسی بھی زبان کی طرف متوجہ ہو، کوئی بھی لینگویج، کوئی بھی زبان ہو، تو ہر زبان کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہے. انگلش کا ہو تو کہتے ہیں یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. اردو میں ہو تو کہتے ہیں اس کا مصدر کیا ہے، اور عربی میں ہو تو اسے کہتے ہیں اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، مشتق کہاں سے ہوا. ہر لفظ جو بھی بنا ہے تو وہ جیسے رفیع ہے، محمد رفیع ساجد ہے نا، رفیع، تو رفیع بھی کہیں سے نکلا ہے، یہ رافع سے نکلا ہے. تو کوئی بھی لفظ ہے، رشید ہے، کوئی بھی لفظ ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے نکلا ہے. ہم نے پھر عرض کی مولا اب تو بتا کہ تو نے تو مصطفیٰ کو شاہد بنایا، اب یہ شاہد اس کی جڑیں کہاں ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے. تو علماء لغت انہوں نے غور کیا شاہدہ، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو لفظ شاہد ہے اس کی دو جڑیں بنتی ہیں. کتنی؟ جو شاہد لفظ ہے وہ یا تو بنا ہے، دو جڑیں ہیں. پہلی جڑ شاہدہ، یہ لفظ یا تو بنا ہے شہادتن سے. اہل لغت نے اس پہ غور کیا تو کہتے ہیں اس کے پیچھے دو جڑیں پاسبل ہیں. یا تو یہ لفظ شاہد، حضور کی شان و عظمت شاہد، یا تو یہ لفظ بنا ہے شہادتن سے، شہادتن سے بنا ہے، اور یا یہ بنا ہے مشاہدتن سے. دیکھو نا، اگر لفظ دے ویچی اللہ نے عظمت اور شان پا چھڑی ہوئے، بنا آٹا گنیا دے دیسی جو ہوئے شامل کر چھڑیے تے روٹی پکایا ذائقہ آوے ویچ کوئی آکھے اور نہیں ویچ پایا کچھ نہیں، اور اودا کوئی علاج ہے. تمہیں نہیں کرتی پئی، وہ آکھے رہے دے ویچ سکی روٹی میں دیتی ہے تے بی بی آکھے میں آپ ویچ گنے ہیں، کیوں ناظرین گنے ہیں، میں ویچ آپ گنے ہیں دیسی کیوں، وہ آکھے کوئی شہر نہیں، اودا علاج ان چھاڑ دیو. مگر رب العزت نے جب مصطفیٰ جانے رحمت کو عظمتیں اور شانیں دی ہیں تو کوئی انکار کیسے کرے؟ رب العزت نے ان الفاظ کا استعمال کیا جن الفاظ کی جڑوں میں بھی جاؤ گے تو عظمت و مصطفیٰ ظاہر ہوتی چلی گئی. جس کی جڑوں میں بھی تمہیں عظمت و شان مصطفیٰ نظر آئے. سوال کیس کر لیتا ہے نا، حضور کو شاہد بنایا. یہ شاہد کہاں سے بنا؟ کہتے ہیں یا تو شہادتن سے نکلا، اگر یہ نکلا ہے شہادتن سے تو پھر اس کا مطلب ہے شہادت دینے والا. شاہدہ، شہادت کہتے ہیں گواہی کو. شاہدہ وہ ہوگا جو گواہی دینے والا ہو. گواہی دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ گواہ. شاہدہ، یہ شاہدہ اگر نکلا ہے شہادتن سے تو پھر حضور کی شان یہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، پیارے ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے. حضور کس کی گواہی دیں گے؟ یہ ہونا پہلے متعین ہو چکا. حضور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے شاہد بن کے آئے، تو جس کے شاہد بن کے آئے حضور اس کی گواہی دینے کے عظمت اور شان لے کے دنیا میں تشریف فرما ہوئے. حضور اس کے گواہ بن کے آئے. اور اگر اس کا
بابیاں وہ ایک شدید ساڈا پرانا تے وہ ہفتے 10 دن بعد پتہ لگا ہوا ساڈے گھر دے دودھ دوندا ہے بابیاں لوٹا ہے وہ پہلا میرے کو آیا جے لگے کہ سنو دودھ آیا تھوڑا جہا کہا دوسرا یہ بابی نے جدوں تو دودھ دوندا انہاں دا ہونا جے مثال دن سیدھی آئے تے 10 چڑھن لگے انہاں کہ بابی تے جن تو دودھ دوندا ہے میں کہ میرے پتہ ہے کہ بچہ بابی نہیں پتہ کرا لے جس طرح وجہ بھابی نہیں اسی طرح لغت بھابی سنی شیعہ تو جب ہم لغت میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حضور کو اللہ نے شاہدہ بنایا تو شاہد کس کا بنایا ساری مخلوق کا شاہد بنایا حضور ساری مخلوق کے شاہد ہیں تو شاہد کہتے کسے ہیں پہلے مادہ اشتقاق کے مطابق شاہد کہتے ہیں گواہ کو اور دوسرے مادہ اشتقاق کے مطابق شاہدہ شاہد کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والے کو مشاہدہ کرنے والا ہی گواہ ہوتا ہے آنے لغت نے غور کیتا بھائی پاویں شاہدون جنہ بنے ہیں اے پاویں شہادہ تو نکلے یا اے مشاہدہ تو نکلے نتیجہ ایک ہی نکلنا ہے کہ گواہی بھی اس دینی ہے جس کوئی مشاہدہ کیتا ہے جس مشاہدہ نہیں کیتا وہ گواہی دے سکتا فرمایا روٹ ورڈ مادہ اشتقاق شاہدہ کا تم شہادہ تن مانو یا مشاہدہ تن مانو اس نتیجے میں تمہیں پہنچنا پڑے گا کہ خالق کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت کو ساری مخلوق کا گواہ بنا کے اور مشاہدہ کرنے والا بنا کے بھیجا اس کا گل کچی پلی تو نہیں ہے وہ بدرا بتا کہ بھئی بول رہا کچے لا چھ رہا ہے اتوں تو اگر پکی گل ہے تو پھر اگلے سٹیپ یہ بڑھنا ہے بھئی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو شاہدہ بنایا حضور کہیں دے گواہ نے کیڑی گل دی گواہی دینی ہے کدی گواہی دینی ہے ساری مخلوق دی دینی ٹھیک ہے پر پھر اس تو اگے کو گل دسو نا اگے دس دینے اگلے سٹیپ تے آ جاؤ پہلے 2 سٹیپ میں مکمل کیتے تیسرے سٹیپ تے آ جاؤ پہلا سٹیپ یہ اللہ نے حضور کو شاہدہ بنایا کس کا شاہد بنایا جس کا رسول بنایا کس کا رسول بنایا ساری مخلوق کا رسول بنایا کیونکہ ساری مخلوق کا رسول بنایا لہذا شاہد بھی ساری مخلوق کا بنایا یہ پارٹ 2 میں نے کہا کہ شاہدہ کہتے کسے ہیں شاہدہ وہ کہتے ہیں گواہ کو اور مشاہدہ کرنے والے کو حضور گواہ بن کے آئے مشاہدہ کرنے والا بن کے آئے حضور کس کی گواہی دیں گے اللہ اور تیسرا سٹیپ شروع حضور کس کی گواہی دیں گے اللہ اکبر حضور کس کی گواہی دیں گے ایسے جملے 2 یاد رکھیا جائے ساری تقریر نام فرض کو یاد رکھنا میں کوشش کر رہے ہوں وہ یاد ہو جائے میری یہ جملہ میں اکثر آپ نہ ہونا میں پھر آپ دینا ہے بس سوال آوے یا نہ آوے سمجھ آوے دی کمپنی اس گلے کی گرنٹی دین دی ہے بس سوال آوے یا نہ آوے لیکن گلے کی سمجھ ہے میرے منانا بھی پھر ہو یہ دن کو سمجھ ہی لوڑ ہوتی ہے باقی کار دلنے کے لیے تیلا بھی کتاب بنا کوئی گل نہیں ہوتا مسئلہ ہے اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا کس کا شاہد بنایا اے اللہ یاد رکھے کس کا شاہد بنایا حضور مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ نکی بڑی کیڑی گواہی دے دینی ہے بھائی کس مونگ پھلی چاہیے کس جوتی چاہیے وہ کچھے تیرا سوچ گئی ہے اتنا ہونا تھوڑا گیا مطلب جتیاں بھی جو اٹھنا مسیحی بار یا جتیاں جو بیٹھیا ہوتے ہی دسنا ہے بھائی تو لین ڈگی آئی تو سیدھی آئی جس مسیحی بیچ پڑھنا ہے اور پتہ لگنا ہے بھائی تو صف سیدھی آئی کہیں تو وہ جتیاں تو سمجھ آ رہا حضور گواہ بن کے آئے بھائی کس بات کے حضور مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ اور حضور مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ اور جب خالق کی بارگاہ میں جائیں گے تو مخلوق کے گواہ یعنی حضور خالق اور مخلوق دونوں کے گواہ حضور شاہد بن کے آئے حضور شاہد بن کے آئے تو شاہد ایک نہیں حضور شاہد بن کے آئے حضور خالق کے بھی شاہد ہیں حضور مخلوق کے بھی شاہد ہیں حضور مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ ایک جملہ مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ اور یا اس طرح اس کو یاد
سننے والی، یہ سمجھنے والی۔ مخلوق میں خالق کے گواہ اور خالق کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ۔ اب پہلے سٹیپ پہ آ جائے، حضور گواہ بن کے آئے۔ دیکھو نا اسی اس چکر میں چلی پہ یا حضور زندہ ہیں کہ نہیں، سنتے ہیں کہ نہیں، حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں، علم غیب ہے یا نہیں، حضور بھی پہنچ کے نہیں ہے، کو ساڈا درود، کو سلام، کو التجا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے ساڈیاں پکاراں سنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ علی اس چکر میں پھر رہے ہیں پیا، تو علی اس چکر میں پھرنا ہے پیا، اور تیرا درود انہاں نہ پڑھدا ہے کہ نہیں، اے میرا پتہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دا قرآن پہ آدھا ہے کہ تیری فکر نہیں ہے جس چیز نو اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ کہ سوال اس کرنے ہے نا، یہ نہیں بجے مسلمان نے، اے جنہیں کافر نے، جنہیں ہندو نے، یا جانو چکیا یا مانو چکیا، نا جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس ساری مخلوق کا بھی مصطفیٰ کو گواہ بنایا ہے۔ پیچھے خالق بچ جاتا ہے، رب نے خالق یعنی اپنا بھی مصطفیٰ کو گواہ بنایا۔ تو یاد رکھنے کے لیے جملہ کیا ہوگا؟ جملہ یہ ہوگا، ایک حضور مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ، اور خالق کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ، اور اس سے بھی آسان جملہ حضور خالق اور مخلوق دونوں کے گواہ، خالق اور مخلوق دونوں کے گواہ۔ اگلی کہانی، حضور مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ، کنہیں مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ، کیسے؟ حضور خالق کے گواہ، حضرت آدم علیہ السلام آئے مخلوق میں خالق کے گواہ، خالق کے لیے گواہ جی۔ آدم علیہ السلام آئے، کلمہ پڑھایا، پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ۔ دین جو ہے، دین ہمیشہ اسلام رہا، دین ہمیشہ شریعت بدلتی رہی، سمجھے گا؟ دین اسلام رہا، شریعت کبھی عیسوی، کبھی موسوی، کبھی محمدی، شریعت بدلی، دین جس کو ہم دین کہتے ہیں، ٹیکنیکل گھر پڑھے لکھے لوگوں واسطے، جس پر دین کا اطلاق آتا ہے وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت، قیامت جس کو کہتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں ساری شریعتوں میں مشترک رہی، کامن رہی، وہ ہمیشہ یہ تھی، جو بھی نبی آیا اس نے تین باتیں ضرور منوائی۔ جو نبی بھی آیا اللہ کی توحید کا اقرار کروایا وحدہ لا شریک ہے، اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کروایا، اور آخرت کو منوایا۔ جن سارے بزرگوں نے یاد کیتی ہے اللہ تعالیٰ مارے گا، مار کے جگائے گا، واتنا مارے گا، بزرگوں نے یاد کیتی ہے، روٹی بیٹھی ٹھیک یاد کیتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو دین ہے، دین ایک رہا، شریعت بدلتی رہی۔ اب آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ۔ اچھا کسی نے پوچھا وہ آدم علیہ السلام مطلب گواہی دے دیندے ہو گئے اللہ تکیہ دے، گواہی کیویں دیندے ہو تسی؟ گواہی دا مطلب کی ہے؟ میں اگلے سٹیپ پہ آ گیا نا، انا ارسلنا کا شاہدہ، حضور کو گواہ بنا کے بھیجا ہے نا، تو گواہ دا مطلب کی ہے؟ حضور مخلوق میں خالق کے گواہ ہے، خالق کے کنے گواہ ہے؟ بھائی کسی نے پوچھا آدم علیہ السلام گواہی دے دیندے ہو گئے، آدم علیہ السلام اللہ نے دیکھا جی جو کو پوچھ لیتا تو انہوں نے جواب ہو رہا ہے وہ دیکھیا نہیں، جبریل کولوں سنے ہیں، جبریل کولوں اب کتنی دی گال ہے، میں مواد سارا پھر لے کے آیا نا جو بھی ہے، لیکن آسان کر کے پیش کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کہتے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، تکیہ نہیں، جبریل کولوں سنے ہیں، جبریل کولوں سنے ہیں۔ نوح علیہ السلام آئے، میں گواہی دیتا ہوں۔ حضرت گواہی آپ کی کون سی ہے؟ گواہیاں دو قسم کی ہوتی
ایک ہوتی ہے سمعی شہادت اور ایک ہوتی ہے عینی شہادت. ایک ہوتا ہے سنی ہوئی گواہی اور دوسری ہوتی ہے دیکھی ہوئی گواہی. سنی گواہی اور دیکھی ہوئی گواہی. اچھا یہ دو قسمیں کہاں سے بن گئی؟ سوال آگے جانا تو میں قسمہ کسوں کی کیا ہے یا میں کون ہوں نہ قسمہ کرنے آلا تو میں نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام نے جب گواہی دی تو تسی آپ دسو انہاں دیکھ کے گواہی دیتی اے جی نہیں تو پھر سن کے دیتی قسمہ آپ دو ہو گئی. یا تو سنی ہوئی گواہی بھی قبول ہے مگر اس پر فیصلہ نہیں ہوگا. گل یہ مکانی ہے حضور سارے نبیوں کے تاجدار کیے نے گل دے نا. آدم علیہ السلام آئے گواہی دی اللہ ایک ہے تقیہ نہیں سنے ہیں. نوح علیہ السلام تقیہ ہے نہیں سنے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تقیہ گواہی دیتے ہو انہاں سے نہیں سنے ہیں. پتا چلا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس نے بھی گواہی دی اللہ کی اس کے بعد اللہ شریک ہونے کی اس کے خالق و مالک ہونے کی جس نے گواہی دی اس نے سن کر گواہی دی. حضور خاتم النبیین کیوں بنے؟ بے شمار وجوہات ان میں سے ایک بڑی وجہ ایک سب سے بڑی وجہ ہر ایک نے گواہی دی سب نے سن کے گواہی دی مگر سنی ہوئی گواہی پر فیصلہ نہیں ہوتا. اب وقت تھا کہ دین کو مکمل کیا جائے اور دین مکمل ہوگا عینی شہادت پر دیکھی ہوئی گواہی پر. دین مکمل ہوگا سنی ہوئی گواہی پر دین مکمل نہیں ہوگا. تو مولا تو دین کو کیسے مکمل کرے گا؟ فرمایا آدم آئے انہوں نے گواہی سن کے دی. نوح آئے گواہی سن کے دی. عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے گواہی سن کے دی. مولا دین مکمل کیسے ہوگا؟ فرمایا جو اینڈ پہ آئے گا جو آخری ہوگا جو آمنہ کا لال ہوگا سونا مشن منٹھار ہوگا شب معراج میں اسے اپنے پاس بلاؤں گا اور ساتھی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کہتا ہے میں اسے اپنا آپ دکھاؤں گا. اللہ یہ جو نبوت ہے یہ کسبی چیز ہے ہی نہیں. یہ بنیادی گل ہے سارے چیپٹر جناب نبوت کا باب ہے جو نبوت ہے یہ کسبی ہوتی ہی نہیں. القاسم حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. نبوت ایسی چیز نہیں وہ بندہ محنت کرے دیر رات ہو نمازہ پڑھے تو انہوں شک کون لاگ دے میں جا کے میں ہوں نبی بن جانا ہے. نا نبوت کسبی ہے محنت نہ نہیں یہ واقعی ہے وہ جسے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے. اے مونے کسے کہنے شک کون لاگ میں نبی ہوں نہیں تو لیٹرین سے ڈیلی کے مرنا ہے تو نبی کیوں ہو سکتا ہے؟ تو حضور خاتم النبیین اس کی ایک وجہ سارے نبی آئے سب نے گواہیاں دی سن کے. اب ضروری تھا کہ اس شہادت توحید الہی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی جو گواہی آدم سے چلی تھی اس گواہی کو مکمل کیا جائے. وہ گواہی مکمل کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ دیکھنے پر ہوگی. اللہ تجھے کون دیکھے گا؟ فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا فقط ایک دیکھے گا اور وہی دیکھے گا جس کے سر پہ میں ختم نبوت کا تاج سجاؤں. وہی دیکھے گا جو خاتم النبیین بن کے آئے گا. مصطفیٰ جانے رحمت آئے اللہ نے سر کی آنکھوں سے حضور کو اپنا دیدار کروایا اور کہا پیارے جا اب جا کے اعلان کر دے. لوگ کہتے تھے کہ خدا کو دیکھنا ہے. کہا تم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ میں پہلے کہا کرتا تھا آ جاؤ جس نے خدا تک جانا ہے میرے تک آ جائے میں
مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا فقال قاب قوسین، جلوہ مصطفیٰ زمین سے گیا نا دیدار کے لیے، جلوہ مصطفیٰ جلوہ خدا کے کتنا قریب ہوا، فرمایا اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا پرلے بندے نے بولے، انہاں کہا دیکھیں پھر فاصلہ رہ گیا نا، تو آہنے فاصلہ رہ گیا نہیں، ادھر سے آواز آئی یہی تو تجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ تمہیں پتا چلے جلوہ خدا جلوہ مصطفیٰ کے کتنا قریب ہوا، یہ کتنا قریب ہوا جب گانا سننا دنا، پھر وہ قریب ہوا فتدلّا، پھر اور قریب ہوا، اب کون قریب ہوا، کس کے قریب ہوا، کتنا قریب ہوا، یہ عقل اس کی پیمائش کر سکتی، بتائے نہیں کیا فاصلہ، میں اور آپ یہ فاصلے والے لوگ ہیں، فاصلہ ہو تو ہمیں سمجھ آتا ہے، فاصلہ نہ ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، رب لم یزل نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اگر وہ نہیں جانے گا تو کسے پتا ہوگا، اسے علم تھا اور ہے کہ یہ فاصلے والے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ فاصلے والے لوگ ہیں، انہیں نہیں سمجھ آئے گی جلوہ مصطفیٰ جلوہ خدا کے کتنا قریب ہوا، اس نے کہا انہیں پہلے فاصلہ بتاؤ، انہیں تب سمجھ آئے گی، کہا اتنا قریب ہوا کہ دنا پر پہنچ گئے، ساتھ اچھا لیکن سمجھ نہیں آئی کتنے پہنچ گئے، کہا اتنا قریب ہوئے فتدلّا تدلّا پر پہنچ گئے، انہوں نے اچھا پہنچ گیا ٹھیک ہے چلو جسے پہنچ گیا، فرمایا نہیں تو ہم سمجھ آئی فقال قاب قوسین، فرمایا اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ انہاں کیا ہاں ان سمجھ آئی، لیکن یہ کمان ہے 3 کمان، یہ کمان ہے اور ایک ادھر کمان، علماء نے لکھا ایک قوس، قرآن نے آپ کہا نا قوس میں نہیں بیان کرتا، میں تو فتویٰ دیتا ہوں جو میں آپ کرتا میں تو تشریح کر کے قرآن سمجھا رہے ہیں، قرآن نے فرمایا قوسین تسلیہ کا سیگا 2 قوساں، ایک قوس عبدیت اور ایک قوس الوہیت، ایک مصطفیٰ جان رحمت والی قوس، ایک رب ذوالجلال والی قوس، فرمایا فقال قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، ہم نے کہا مولا حضور تو ملنے گئے تھے پھر بھی فاصلہ رہ گیا، فرمایا نہیں تمہیں سمجھانے جا رہا ہوں کہ فاصلہ بتایا تو تب تمہیں سمجھ آئے گا، فاصلہ نہ بتایا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، جب چیز فاصلے پر ہو تو 9:03 نظر آ گئے، جب فاصلہ ختم کیا تو نظر آنا بند ہو گیا، ہم فاصلے والے لوگ ہیں، فاصلہ ہو تو ہمیں سمجھ آتا ہے، فاصلہ نہ ہو تو سمجھ نہیں آتا، فرمایا جلوہ خدا جلوہ مصطفیٰ کے اتنا قریب ہوا 2 کمانوں کا فاصلہ یہاں ختم ہوئی، فرمایا نہیں ایک سے آگے تیری سوچ ہو گئی، مخلوق ختم پیچھے تمہاری سوچ بند، مولا تو معراج کا حق تکمیل ہوئی، معراج کا حق ملاقات تب مکمل ہوئی، فرمایا او ادنا، قرآن کا لفظ ہے فقال قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، مولا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، فرمایا نہیں او ادنا، پیارے اس سے بھی کم، تو 2 سے کم کیا، کہا محبوب ایک تیری قوس عبدیت ہے، ایک میری قوس الوہیت ہے، اب الوہیت تو فنا ہو سکتی تھا، الوہیت تو فنا نہیں، اللہ تو فنا نہیں ہو سکتا، تو محبوب نے اس کی مولا پھر کیا ہوگا، فرمایا اپنی عبدیت کو میری الوہیت میں فنا کر، اپنی عبدیت کو اپنے آپ کو جلوہ انوار و تجلیات الہیہ میں فنا کر دے، جب حضور نے اپنے آپ کو اللہ کے انوار میں فنا کیا اور فنا کر کے جب فنا کیا تو یہاں پر پیر میرے شاہ صاحب نے کہا تھا چپ کر میرے علی اتھر جا نہیں، وہ 2 سے جب ایک ہوئے تو کہا ہونٹ تے سمجھ نہیں ہونی، چپ کر میرے علی اتھر لیا ہونٹ نہیں تھے کھانی بولن ڈالی، ہونٹ تو آکے میں تولا بشریت میں تولا تے شادیاں کیتیاں تے انہاں دے بچے ہوئے تے ساڈے بھی بچے ہوئے، انہاں نے بھی زخم لگے تے ساڈا بھی خون نکلیا، اے تولنا فرمایا نہ نہ ختم لوگ کیا تول دے رہے، اگے چل او ادنا، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی، اب وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر حضور نے اپنے آپ کو اللہ کے انوار و تجلیات میں فنا کر دیا،
رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا. پھر فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا من رآنی فقد رأی الحق، جہاں پر میں نے آپ کو روکا تھا تو آپ پہلے کہا کرتا تھا کہ جس نے خدا تک جانا ہے وہ میرے تک آ جائے، میں اسے خدا تک لے جاؤں گا. اب میں انواروں تجلیات الہیہ میں گم ہو کے آیا ہوں، فنا ہو کے آیا ہوں. اب کہتا ہوں من رآنی فقد رأی الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. بخاری شریف ہے یہ، اب وہ جو نہیں پڑھتا اپنا کچھیاں بلیاں، میں نے انہیں نہیں کچھیاں بلیاں. من رآنی فقد رأی الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ سمجھ لے کہ اس نے خدا کو دیکھا. حضور آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک ہر کسی نے گواہی دی، سن کے گواہی دی. اس گواہی کو مکمل کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خدا کو دیکھا تو وہ جو سنی ہوئی شہادت آ رہی تھی وہ دیکھی ہوئی شہادت پر آ کے توحید الہی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت پر آ کر مکمل ہو گئی. حضور مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ، یہ ہے حضور. مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ. کہا سب نبیوں نے گواہی دی، سب نے سن کے گواہی دی، فقط ایک آمنہ کے لال ہیں جن کا میں اور آپ میلاد منا رہے ہیں. ارے یہ میلاد منانا یہ شرک کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے. ارے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے جو پتر سمجھتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا، ہم تو مصطفیٰ کا میلاد منانے والے ہیں. کہا جن کو تم سمجھتے ہو پتہ نہیں کیا، ہم ان کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں. حضور مخلوق ہے، فرق یہ ہے اللہ خالق ہونے میں بے نظیر و بے مثال ہے، میرے آقا مخلوق ہونے میں بے نظیر و بے مثال. جیسا کوئی خالق ہے اور اس خالق نے جو مصطفیٰ بنائے، نہ مصطفیٰ جیسے کوئی اور مصطفیٰ. جو مخلوق میں ہو تو خالق کے گواہ، اور خالق کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو مخلوق کے گواہ. کیسے؟ حضور مکمل کریں جلدی سے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ النساء 41 نمبر آیت ہے. سورۃ النساء فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اگر سمجھا جائے اللہ پاک نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. پیارے اس وقت کا حال، اس وقت ماحول اور لطف اور جشنی کیا ہوگی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لائیں گے، ہر امت میں سے گواہ لائیں گے. اور ہر امت میں سے جب گواہ آ جائے گا وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ، جب سارے گواہ آ جائیں گے تو پیارے سب پر پھر ہم آپ کو گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ، سب کو گواہ لائیں گے. جب سب گواہ آ جائیں گے تو ان سب پر پھر آپ کو گواہ لائیں گے. اور دوسری قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا، یہ سورۃ البقرہ ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین اعتدال والی اوسط امت بنایا. آگے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں بہترین امت بنایا. اور آگے ثبوت دیا اللہ تو نے ہمیں کیسے بہترین امت بنایا. فرمایا میں نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میں نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا. مصطفیٰ کے غلام گواہ بن کے آئے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر میرا رسول وہ تم سب پر گواہ بن کے آیا. میں جتنا مضمون بیان کیتا ہے وہ قرآن چورس کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو اے امت مصطفیٰ بہترین تمہیں امت بنایا. اللہ ہمیں کیسے تم نے بہترین بنایا؟ فرمایا میں نے تمہیں سارے لوگوں پر گواہ بنایا. نوح علیہ السلام پر بھی مصطفیٰ کے غلام گواہ، آدم علیہ السلام کی امت پر بھی مصطفیٰ کے غلام گواہ. کیسے؟ یہ باقاعدہ میں آج حدیث دیکھ کے پڑھ کے لکھ کے لایا ہوں.
بخاری شریف کی حدیث پاک ماشاءاللہ تو نے گل کی دی ہو کے سبحان اللہ کیسے بخاری شریف میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. نوح علیہ السلام یعنی لتکونوا شہداء علی الناس، امت محمدی بھی گواہ ہے کہ گواہ کا کلمہ پڑھنے والی ہے. حضور شاہدہ بن کے آئے نا تو وہ شاہدہ ہے تو امت میں شہید ہے، یہ بھی گواہ ہے. کیسے بخاری شریف پڑھ لایا کسی پہلی گال نہیں کسی بابا جی کا فرمان نہیں تو ہوا کہ بابے میں نہیں منتا سو جی بابے دیا نہیں منتے. حالانکہ جس کار سے بابا ہوئے رب لم یزل دی طرف اگر عذاب بھی آوے اس جتی داری والے بابے دی وجہ تو وہ سزا کو اللہ ٹال دیتا ہے. نہیں بابے دا اسی تے سمجھ نہیں بابا کون ہے تو بابے دی گل نہیں کرتا پیا. میں مصطفیٰ جان رحمت دا فرمان عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا. ان سے کہا جائے گا نوح آپ نے تبلیغ کی. اللہ فرمائے گا تم نے تبلیغ کی. اللہ کہہ سکتا ہے ہم ادب سے آپ کہتے ہیں نوح تم نے تبلیغ کی. وہ کہیں گے میں نے تبلیغ کی. نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو نہیں مننے 950 سال لگے رہے ایسی جھوٹ قوم منی نہیں. 950 سال امت سے پوچھا جائے گا نوح علیہ السلام کی امت سے انہوں کو تبلیغ کی تھی اور آپ کہنا یہ بخاری سے وہ تبلیغ کی تھی نوح علیہ السلام رکھے نا. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا نوح تمہارے حق میں گواہی کون دے گا. بخاری شریف ہے نا نوح پر ایک اتر گیا ہے اب تمہارے حق میں گواہی کون دے گا. اب نوح علیہ السلام امام بخاری ذکر کرتے ہیں نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اور کے میرے گواہ محمد اور امت محمد ہو گئے نہیں. جتنا مضمون ہے بیان سنتے آ سکتے بخاری شریف کی ورز کر رہے ہیں قرآن اور بخاری شریف. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کون ایچھے یہ میری کو گواہ ہے کہ محمد اور امت محمد میری گواہ ہوئے گی. اور اے حدیث پاک مزید تفصیل دے نال سنن نسائی شریف دے وچ آئی اوتھے مزید تفصیل آئی. انہاں آکھیا ابو سعید خدری روایت کرتے وہ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک امتی ہوگا. تھوڑا وقت گزرے گا تو ایک نبی آ جائے گا اس کی امتیوں میں 2 امتی ہوں گے. ساری زندگی 2 ہی بندے ڈال کے 2 امتی ہوں گے. پھر ایک اور نبی آ جائے گا ان کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے زیادہ لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان نبی پاک سے پوچھے گا کہ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی کہ سنن نسائی شریف لوگوں کو تبلیغ کی وہ کہیں گے کہ تبلیغ کی. ان کے ماننے والوں کی امت سے پوچھیں گے قوم سے پوچھیں گے قوم کہیں گی انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی. اللہ پھر فرمائے گا کہ اے نوح اے نبیوں جتنا ایک بندہ آیا جتنا 2 بندے آئے نے کئی آئے نے سارے نبی سارے نال قوماں انکار کر دیا. اللہ فرمائے گا اے انبیاء کے گروہ اب تمہارا گواہ کون ہے. وہ سارے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب ذوالجلال آج ہمارا گواہ فقط محمد مصطفیٰ ہے. آج ہمارا گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھی حدیث مک جاندی ہے ایتھے ہو کے ہم آپ گل شروع کر دیں. گواہی نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی گواہی دی ہے. گل سنو نہ سمجھو کیا ہے نوح علیہ السلام کی گواہی دی ہے. آدم علیہ السلام کی گواہی دی ہے. سارے انبیاء گواہی پر دیتے ہیں. رب ذوالجلال فرماتا ہے نہیں تسی ہون کو گواہ لے آؤ اپنا. نوح علیہ السلام کی گواہ لے آؤ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہ لے آؤ موسیٰ علیہ السلام کی گواہ لے آؤ. سارے انبیاء کے گواہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں کو بنائے گا. اس پر وہ کافر اعتراض کریں گے. نسائی شریف کافر اعتراض کریں گے وہ کہیں گے یا اللہ اے مصطفیٰ پاک دی امت ایک ہی نے گواہی دے سکتی ہے. ایک ہے ہی کوئی نہیں سی اس ویلے جیڑی گل تھوڑے میرے ذہن چ ہوندی ہے حضور پاک دے ذہن چ نہ آوے کیویں ہو سکدا ہے. ساری حکمت دنائی دے نبی اس ہوئے وہ آخر گئے بھئی یہ حضور پاک دے غلام کلمہ پڑھنے والے امت مصطفیٰ ایک ہی نے گواہی دے سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ امت کو پوچھے گا تسی آپ ہی دسو ہن گواہی تے پاکاں دین آئے ہو پر تسی کیویں گواہی دیندے پھردے ہو؟ امت مصطفیٰ دی گواہی کیوں قبول نہیں پہ کرتے؟ اے گل سمجھا جائے تو بڑے سکون نال تقریر کرنا سمجھ آ گئے کرنے امت مصطفیٰ دی گواہی کیوں نہیں پہ قوم کو تبدیل کرتے پہ اس واسطے قبول نہیں پہ کرتے گا وہ بول کے بیان دے رہے پر انہاں کو تکیے ایک اس ویلے آن امت مصطفیٰ دی گواہی سے قبول نہیں کرتے پر ایک اس ویلے آن اللہ فرمائے گا امت مصطفیٰ کو دسو وہ تسی کیوں گواہی دیندے ہو گئے وہ کر گئے اسی تے واقعی وہ نہیں سی لیکن اساں ایک گل یا رب العالمین تیرے قرآن چوں پڑھیے تیرے پیارے مصطفیٰ پاک دی زبان اور آپ دے اقوال کو سنیے ساڈے یہ گل تیرے محبوب محمد مصطفیٰ دسیے ایتھوں تک جو گل پہنچے گی تے قرآن کریم فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ایتھوں تک گل پڑھ جائے گی قرآن کریم فرماتا ہے پھر اسی رسول پاک نو انہاں سارے تے گواہ بنا کے لے آؤ گے پھر حضور پاک نو گواہ بنا کے لے آؤ گے جدوں حضور پاک نو گواہ بنا کے لے آؤ گے حضور پاک کو پوچھا جائے گا لے ہن گل تے میرے ایمان دیا حضور پاک کو پوچھا جائے گا کہ مصطفیٰ پاک دسو آدم علیہ السلام تبلیغ کیتی ہے حضور پاک فرماتے ہیں کیتی ہے نا آدم علیہ السلام نے اونچیاں جو ایک بندہ بھی نہیں آکھ لگا کہ اتیان ہی کوئی نہ سمجھا لے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا اولین و آخرین کا گواہ بنایا مخلوق میں ہو تو خالق کا گواہ بنایا خالق کی بارگاہ میں مخلوق کا گواہ بنایا حضور جب گواہی دیں گے تو سارے نبیوں کی گواہی دیں گے اور حضور کی گواہی کو پورا عالم کفر وہ چیلنج نہیں کرے گا کیوں؟ اے جملہ یاد رکھی گل میری مک جائے گی اے جملہ یاد رکھی حضور کی گواہی کو سارے کافر مان جانتے کیوں؟ سارے کافر اس گل میں جانتے ہیں کہ جدوں کی مخلوق بنی ہے حضور ادوں تک لے کے قیامت تک دے سارے حال حضور جانتے کافر کی قیامت آنے جائے کافر ہی نہیں کافر بھی انبیاء کرام بھی ان کی امت اجابت ہوتی ہے امت دعوت ہوتی ہے امت اجابت بھی مان جائے گی امت دعوت بھی مان جائے گی کافر بھی مان جائیں گے اللہ کی ساری مخلوق مان جائے گی حضور کی گواہی پر کسی اور کو گواہ بنا کے نہیں رکھا جائے گا اس لیے کہ ساری کائنات جانتی ہے کہ حضور ساری مخلوق کے گواہ ٹھوک بجا کے کی جائے تیرا تیرا عقیدہ ہے حضور جانتے ہیں حضور ساری کائنات کی گواہی دیتے حضور کی گواہی کو کائنات کا کوئی بندہ چیلنج آدم علیہ السلام اللہ کیا کرتا کہ آخری گل یاد رکھ میری گل ختم ہے گواہی وہ بندہ دے سکتا ہے جہدے وچ 5 شرطاں ہون ایتھے گل مک جاندی ہے لمبی ہو سکتی ہے لیکن وہ لمبی گل تہاڈے نال جاتی ہے من روز تقریر کرنا تسی بھی روز سنتے ہو اس واسطے 5 منٹاں وچ مکا لو گواہی وہ بندہ دیتا ہے جہدے وچ کتنی شرطاں ہون 5 شرطاں ہون تے بندہ گواہی دے سکتا ہے اسی اس نتیجے تے پہنچے ہیں اللہ نے حضور پاک کو خلاصہ دس دیا تاکہ یاد رہ جائے اللہ نے حضور پاک کو شاہد بنایا ہے اساں کہتے کدا شاہد بنایا فرمایا کدا رسول بنایا ہے کدا رسول بنایا ہے قرآن تے حدیث جو پتہ لگا ساری مخلوق دا رسول بنایا ہے کہ حضور ساری مخلوق دے رسول دے کہ حضور ساری مخلوق دے شاہد اور حضور ساری مخلوق دے گواہ دے حضور مخلوق میں جو ہوتے خالق دے گواہ اور خالق دی بارگاہ وچ مخلوق دے گواہ دنیا میں کلمہ پڑھانے والے ہر نبی نے گواہی دیتی ہر نبی دیکھ کے گواہی سن کے گواہی دیتی آمنہ دے لال نے دیکھ کے گواہی دیتی قیامت والے دن سارے نبی جدوں انہاں دے امتی انکار کرن دے تے اوتھے بھی اگر گواہی نبیاں دے حق وچ قبول ہوے گی تے مصطفیٰ جان رحمت دی قبول ہوے گی لہذا پتہ چلیا حضور سن کے گواہی اگر دے تے سنی سنائی گواہی ایسا بھی دیتی ہے سنی گواہی تو امت محمدی بھی دے رہی ہے مگر سنی گواہی دے ہوتے جدوں اینی شاہد آئے گا اینی گواہ آئے گا آمنہ دا لال جدوں گواہی دے دے کہ اللہ اس گواہی کو قبول کرے گا کیوں اس واسطے کہ گواہ دیا 5 شرطاں ہوندیاں نے
گواہ کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے گواہ وہ بندہ ہوتا ہے گواہی وہ بندہ دے سکتا ہے جیڑا زندہ ہوئے گواہ کی کیا شرطاں پانچ حضور گواہ نے جے گواہ نے تے گواہ تے ہے نے تے پھر مننا پوے گا گواہ دیاں جڑیاں شرطاں ہیں وہ حضور پاک وچ بھی موجود نے تاں گواہ نے اسی ثابت کر چکے ہیں گواہ ہے نے تے پہلی شرط ہے گواہی وہ دیندا ہے جڑا بندہ زندہ ہوئے ایک بندہ گواہی دینے واسطے جائے پوچھا جائے میں پڑھا گواہ رکھ کے پچھلے سال فوت ہو گیا ہے وہ دی گواہی قبول ہے جڑا بندہ فوت ہو جائے مر جائے مک جائے مٹ جائے فنا ہو جائے تباہ ہو جائے مٹی چ مل جائے وہ دی گواہی نہیں گواہ کی پہلی شرط ہے کہ گواہ زندہ ہوئے ٹھیک ہے جی زندہ ہے پھر گواہ کی دوسری شرط ہے عالم ہوئے باخبر ہوئے ان گلے دا پتہ ہوئے جس گل دی گواہی دینی ہے اس گل دا انہوں پتہ علم ہوئے تاں دی گواہی قبول ہوئے دی جی زندہ بھی ہے گواہ عدالت سے دور گیا ہے ان گلے دا بھی پتہ ہے وہ شرطاں پوریاں نے ان گلے دا بھی پتہ ہے کہ قتل کیس آئی تے او گواہی دے دا جی انہوں کو پوچھیا ہے بھائی جتھے قتل ہو گیا تو اتھے حاضر آئے تو اتھے ہی آئے وہ آکے کہیں جی میں اتھے آئی میں تے پرلے بلے آئی قتل چڑھتے ہو گیا میں لڑنے آئی جڑا اس تھان تے موجود نہیں اس جگہ تے حاضر نہیں وہ دی گواہی قبول ہے پہلی شرط گواہ زندہ ہوئے دوسری شرط گواہ باخبر تے علم والا ہوئے تیسری شرط گواہ اس جگہ ہوتے حاضر ہوئے حاضر بھی ہے تیرا شرطاں پوریاں نے لیکن وہ دستا کچھ نہیں نظر نہیں ہوگا کہ وہ گواہی دے لگے جا نہیں کیوں ان تے دستے ہی کچھ نہیں ان تے نظر نہیں ہوگا وہ دی گواہی اللہ قبول ہے یہ چوتھی شرط ہے پہلی شرط گواہ زندہ ہوئے دوسری شرط گواہ باخبر ہوئے تیسری شرط گواہ حاضر ہوئے چوتھی شرط گواہ نو نظر آتا ہوئے اور ناظر دیکھنے والا مشاہدہ کرنے والا ہوئے تے پنجویں تے آخری شرط ہے گواہ وہ ہوتا ہے جڑا سندا ہوئے سبحان اللہ کس پہلو گال کٹی آئی کس بعد وچ گال کٹی کس کی گل کیتی کیڑی گلے تو پڑھی پئی تے پھر تاں جا کے قتل ہویا او سندا ہی کوئی گواہ تے او دی گواہی عدالت وچ قبول ہے نہیں گواہ او ہوئے گا جڑا سندا ہوئے جدوں گواہ دیاں پانچ شرطاں نے تے پھر ماننا جے تیری دنیا دی عدالت دے اندر گواہ دیاں پانچ شرطاں نے پانچ شرطاں ہون تے تاں او گواہ ہوئے گا تے اس گواہ نوں تے تو تے میں گواہ بنایا ہے جبکہ مصطفیٰ جان رحمت نو تے خالق کائنات نے گواہ بنایا ہے حضور گواہی دے قیامت دے دن پھر تیر مننا پڑے گا کہ حضور زندہ بھی دے حضور عالم بھی دے حضور حاضر بھی دے حضور ناظر بھی دے حضور تیریاں دے میریاں گلاں سنن والے اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتی ہو مصطفیٰ جان رحمت پر اور ان کے صدقے سے اللہ پاک ہماری بخشش مغفرت فرمائے اور ہماری خدمات اور نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین